بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فعن صهيب رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا دخل أهل الجنة الجنة يقول الله تعالى: أتريدون شيئا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تبيض وجوهنا، ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ قال: فيرفع الحجاب فينظرون إلى وجه الله فما أعطوا شيئا أحب إليهم من النظر إلى ربهم، ثم تلا: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. رواه مسلم، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. مسلم شریف کی روایت ہے، حضرت صہیب رومی رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جب جنتی جنت میں پہنچ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ ان سے ارشاد فرمائیں گے: کیا تم چاہتے ہو میں تم کو ایک چیز مزید عطا کروں؟ یعنی تم کو جو کچھ اب تک عطا ہوا اس پر مزید اور اس کے سوا ایک خاص چیز اور عنایت کروں؟ وہ بندے عرض کریں گے: آپ نے ہمارے چہرے روشن کیے، یعنی سرخروئی اور خوبروئی عطا فرمائی، اور دوزخ سے بچا کر جنت میں داخل کیا۔ اب اس کے آگے اور کیا چیز ہو سکتی ہے جس کی ہم خواہش کریں؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان بندوں کے اس جواب کے بعد یکایک اللہ تعالیٰ پردہ ہٹا دیں گے، یعنی آنکھوں سے پردہ اٹھا دیا جائے گا۔ پس وہ روح حق اور جمال الہی کو بے پردہ دیکھیں گے۔ پس ان کا حال یہ ہوگا اور وہ محسوس کریں گے کہ جو کچھ اب تک انہیں ملا تھا اس سے زیادہ محبوب اور پیاری چیز ان کے لیے یہی دیدار کی نعمت ہے۔ یہ بیان فرما کہ آپ نے قرآن کی یہ آیت تلاوت فرمائی: للذین احسنوا الحسنی وزیادہ، کہ جن لوگوں نے اس دنیا میں اچھی بندگی والی زندگی گزاری ان کے لیے اچھی جگہ ہے، یعنی جنت اور جنت کی نعمتیں، اور اس پر مزید ایک نعمت بھی ہے، یعنی حق تعالیٰ کا دیدار۔ جنت ایسی جگہ ہے کہ جو وہاں پہنچا وہی کامیاب، اور جو جنت میں نہیں پہنچا اسے جہنم میں جانا پڑے گا۔ خود اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا: کل نفس ذائقۃ الموت، موت کا مزہ تو ہر ایک کو چکھنا ہے۔ وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، اور قیامت کے دن تم سب کو پورا پورا بدلہ ملے گا۔ فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، تو جس کو جہنم سے بچا کر جنت میں بھیج دیا گیا وہی کامیاب۔ اصل میں تو انسان کی جو اپنی کمزوریاں ہیں اور جو عملی کوتاہیاں ہیں ان کا تقاضا تو یہی ہے کہ انسان جہنم میں جائے، لیکن اگر انسان کو نیکیوں کی توفیق مل گئی تو وہ بھی تو اللہ تعالیٰ کی عطا ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ کا احسان ہے۔ اور پھر ان نیکیوں کو اللہ تعالیٰ انسانی کمزوریوں کے مقابلے میں اہمیت دے دیں، بڑا مقام دے دیں، بڑا درجہ دے دیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کا خصوصی کرم ہی ہے۔ اسی لیے فرمایا ہے کہ جس کو جہنم سے بچا لیا گیا اور جنت میں پہنچا دیا گیا وہ کامیاب ہے۔ یعنی آدمی اپنی ذات سے، اپنے عمل سے جہنم سے نہیں بچ پائے گا، بس وہ نیکیاں کرتا رہے اور اللہ سے توبہ کرتا رہے، معافی مانگتا رہے، اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا رہے کہ اللہ اس قابل تو نہیں ہمارا کوئی عمل کے قبول ہو، لیکن آپ مہربانی فرما دیجئے، قبول فرما لیجیے۔
اور اللہ ہمارا کوئی گناہ، ہماری کوئی کوتاہی ایسی تو نہیں ہے کہ جس پر معافی ملے، لیکن آپ کا احسان ہوگا، کرم ہوگا، معاف فرما دیجیے۔ تو پھر اللہ سے اچھی امید رکھنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ جہنم سے بچائیں گے اور جنت میں پہنچائیں گے۔ قرآن پاک میں جنت کا اتنی دفعہ تذکرہ ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم سے بچنے اور جنت میں جانے کا اتنا بار بار ذکر کیا کہ فطری طور پر ایک ایمان والے کے دل میں جنت کا شوق پیدا ہو جاتا ہے، جہنم کا خوف پیدا ہوتا ہے اور جنت کا شوق پیدا ہوتا ہے۔ اور چونکہ یہاں بھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ، جسے جہنم سے بچا کر کے جنت میں بھیج دیا گیا وہ کامیاب ہو گیا۔ تو ذہنوں میں یہ بات آ جاتی ہے کہ بس جنت میں پہنچ جانا یہ سب سے بڑی کامیابی ہے۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنت میں جانا تو بہت بڑی کامیابی ہے، لیکن ایک اور اس سے بھی بڑی کامیابی ہے۔ جنت میں جانا تو بہت بڑی نعمت ہے ہی، لیکن ایک نعمت اس سے بھی بڑی ہے، لیکن وہ نعمت اسی کو ملے گی جو جنت میں جائے گا۔ وہ نعمت جنت میں جائے بغیر نہیں ملتی۔ جیسے 10ویں کا امتحان پاس کرنا، 12ویں کا امتحان پاس کرنا، تو 10ویں کی بہت اہمیت ہے، لیکن 12ویں کے برابر تو نہیں ہے، 12ویں کی زیادہ اہمیت ہے۔ لیکن 12ویں کا امتحان وہی دے سکے گا جس نے 10ویں کا دیا ہو۔ جس کے پاس 10ویں کا سرٹیفکیٹ نہ ہو وہ 12ویں کا امتحان نہیں دے سکتا، اور جس کے پاس 12ویں کا سرٹیفکیٹ نہ ہو وہ اوپر کا کوئی ڈگری کورس نہیں کر سکتا۔ بالکل اسی طرح ایک اور بڑی نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ جنت میں عطا فرمائیں گے، اس کے لیے جنت میں جانا شرط ہے۔ جو جنت میں جائے گا اسی کو وہ نعمت ملے گی، جو جنت سے محروم ہوگا اس کو وہ نعمت نہیں ملے گی۔ اور وہ نعمت کیا ہے؟ خود اللہ تعالیٰ کا دیدار۔ اللہ، کیا مزہ آئے گا، کیسی لذت ملے گی، کیسا لطف آئے گا اللہ کو دیکھ کر۔ اللہ تعالیٰ کا کوئی جسم نہیں ہے، اللہ تو سراپا نور ہی نور ہے۔ اللہ تعالیٰ کی کوئی جہت نہیں ہے کہ دائیں بائیں، آگے پیچھے، اوپر نیچے، مشرق مغرب، شمال جنوب۔ اللہ کی کوئی جہت نہیں ہے۔ جہت تو جسم کی ہوتی ہے نا، کہ یہ چیز رکھی ہے تو اس کا منہ دائیں طرف ہے کہ بائیں طرف ہے، سامنے ہے کہ پیچھے ہے۔ تو جس چیز کے جسم ہوتی ہے، جس کے اندر جسامت ہوتی ہے، جس کے اندر ضخامت ہوتی ہے، اس کے لیے جہتیں ہوتی ہیں۔ نہ اللہ تعالیٰ کا کوئی جسم ہے، نہ اللہ تعالیٰ کے لیے کوئی جہت ہے۔ تو پھر ذہنوں میں یہ سوال پیدا ہوتا ہے پھر اللہ کا دیدار کیسے ہوگا؟ دنیا میں تو اسی کا دیدار ہو پاتا ہے، اسی کو دیکھ پاتے ہیں جس کا اپنا کوئی جسم ہوتا ہے۔ اب دیکھیں ہوا کا کوئی جسم نہیں ہے تو ہم لوگ ہوا کو نہیں دیکھ پاتے، اور روشنی کو بھی حقیقت میں ہم نہیں دیکھ پاتے، اس لیے کہ روشنی کا کوئی جسم نہیں ہے، وہ تو بس اس کی تیزی پہنچ جاتی ہے دماغ تک، محسوس ہو جاتا ہے، ورنہ کوئی خاص چیز تو نہیں ہوتی۔ جیسے ایک کمرے میں روشنی ہے تو جہاں جہاں لائٹیں جل رہی ہیں تو لائٹوں کی وجہ سے ان کے ساتھ جو کانچ لگا ہے، ان کے ساتھ جو کچھ لگا ہے، انسٹرومنٹ ہے، اس کو ہم دیکھ رہے ہیں، روشنی کو تو نہیں دیکھ پاتے، ہوا کو نہیں دیکھ پاتے۔ جناتوں کو اللہ تعالیٰ نے مادی جسم نہیں دیا تو ہم جناتوں کو نہیں دیکھ پاتے، حالانکہ جنات ہوتے ہیں، کبھی کبھی ہمارے آزو بازو میں ہوتے ہیں۔ فرشتے تو یقیناً ہر وقت ہوتے ہیں۔ اس وقت یہ دینی مجلس قائم ہے تو فرشتے موجود ہیں، مردانے حصے میں بھی موجود ہیں، زنانے حصے میں بھی موجود ہیں، عورتوں والے حال میں بھی فرشتے موجود ہیں، یہاں مردوں والے کمرے میں بھی فرشتے موجود ہیں، لیکن چونکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو جسم نہیں دیا اس لیے وہ ہم کو نظر نہیں آتے، اور اگر کبھی نظر آتے ہیں تو وہ کسی جسم کی شکل میں نظر آتے ہیں۔ کوئی جنات بھی اگر کبھی نظر آتا ہے تو وہ کسی جسم کی شکل میں نظر آتا ہے، تو اللہ تعالیٰ کا تو کوئی جسم ہی نہیں، تو اللہ تعالیٰ کیسے دکھائی دیں گے؟ لیکن اس سوال کا آسان سا جواب یہ ہے کہ یہ قانون ان آنکھوں کے لیے ہے جو ہمارے سر کے ساتھ ہماری اس زندگی میں ہے، اور یہ قانون اس دنیا کے لیے ہے جس دنیا میں ابھی ہم موجود ہیں۔ ہر جگہ کے لیے ایک ہی قانون تھوڑی ہے۔ اللہ تعالیٰ خالق کائنات ہیں، اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہیں، اللہ جو چاہیں کریں اور جہاں کے لیے جو چاہیں قانون بنائیں۔ ہم دیکھیں اس دنیا کے اندر ہمارے ملک کے اپنے کچھ قوانین ہیں، کوئی ضروری نہیں کہ وہی قانون امریکہ میں لاگو ہو، وہی قانون برطانیہ میں لاگو ہو، وہی قانون سعودیہ میں لاگو ہو، اور کوئی ضروری نہیں کہ جو قوانین برطانیہ میں، سعودیہ میں، امریکہ میں، آسٹریلیا میں، کینیڈا میں، افریقہ میں کہیں بھی ہیں وہ ہمارے یہاں ہندوستان میں لاگو ہوں، یہاں کا قانون الگ ہے، وہاں کا قانون الگ ہے۔
یہاں قانون بنانے والے الگ ہیں، وہاں قانون بنانے والے الگ ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ ہی سب کچھ کرنے والے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے دنیا کا قانون الگ بنایا ہے، آخرت کا قانون الگ بنایا ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں آنکھیں دی ہیں اس کی طاقت الگ ہے، اور آخرت میں اللہ تعالیٰ ہمیں جو طاقت دے، جو آنکھیں دیں گے ان کی طاقت الگ ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ آخرت میں جنتیوں کو، خاص طور سے جنتیوں کو ایسی آنکھیں عطا فرمائیں گے جن سے وہ دیکھ سکیں گے۔ اور ہم اپنی آنکھوں کے سلسلے میں بھی دیکھتے ہیں نا، کبھی کوئی چیز ہم نہیں دیکھ پا رہے ہوتے اور سامنے دوربین لگا لیتے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں، چشمہ لگا لیتے ہیں تو دیکھ لیتے ہیں، یا سامنے کوئی پردہ پڑا ہوتا ہے، اس کی وجہ سے پردے کے پیچھے کی چیز نہیں نظر آتی، پردہ ہٹ جاتا ہے تو دکھائی دیتا ہے۔ تو حضرت صہیب فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب جنتی جنت میں چلے جائیں گے اور وہاں کی نعمتوں سے خوش ہو جائیں گے، اور ان کو یہ خوشخبری مل جائے گی کہ اب میں تم سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا، اور یہ نعمتیں ہمیشہ کے لیے تمہاری ہیں، اب تم سے کبھی چھینیں گی نہیں، تم خود بھی کبھی مرو گے نہیں، تمہیں موت بھی نہیں آئے گی، نئی نعمتوں کو فنا ہے، یہ کبھی ختم بھی نہیں ہوں گی، تو بہت خوش ہوں گے جنت میں۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے گفتگو فرمائیں گے۔ ابھی جب اللہ تعالیٰ گفتگو کر رہے ہوں گے تو اللہ نظر نہیں آ رہے ہوں گے، بس آواز آ رہی ہوگی۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے جنتیوں کیا تم چاہتے ہو کہ میں اور تمہیں کچھ دوں؟ تو کہیں گے اللہ سب کچھ تو دے دیا آپ نے، ہمارے چہرے روشن کر دیے، اور چہرے روشن کرنے کا ایک مطلب یہ ہے کہ آپ نے ہم کو عزت دے دی، تو چہرے روشن بھی ہوں گے، دیکھنے میں نہایت خوبصورت ہوں گے، اور ساتھ میں کہ آپ نے ہم کو عزت دی اور ہم کو جہنم سے بچایا اور جنت میں پہنچا دیا، اللہ سب کچھ تو مل گیا، اب اور کیا مانگے؟ فرمایا بس اتنے میں اللہ تعالیٰ پردہ ہٹا دیں گے۔ پردہ ہٹا دیں گے یعنی آنکھ میں اللہ کو دیکھنے کی جو طاقت تھی گویا اس پر پردہ پڑا ہوا تھا، ابھی وہ طاقت کام نہیں کر رہی تھی، اچانک پردہ ہٹ جائے گا اور سب لوگ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے، جیسے ہی اللہ تعالیٰ کو دیکھیں گے ایسے کھو جائیں گے اللہ کے دیدار میں، اللہ کی محبت میں، کہ ان کو لگے گا کہ اب تک جو کچھ ملا تھا وہ تو کچھ بھی نہیں تھا، اصل نعمت تو یہ ہے۔ تو دنیا میں رہتے ہوئے ہم سے جنت کا وعدہ کیا جا رہا ہے، لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنت کا کھانا پینا، وہاں کی حوریں، وہاں کے غلمان، اور وہاں کے باغات، اور وہاں کی ندیاں، نہریں، اور وہاں کے پھل فروٹ، اور وہاں کے پرندے نہایت خوبصورت جو ہوں گے، بہت اچھے خوش منظر ہوں گے، وہاں کا لباس بہت عمدہ ہوگا، لیکن یہ سب سے بڑی نعمت نہیں ہے۔ جب تم اللہ تعالیٰ کا دیدار کرو گے تو تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ اللہ کا دیدار ہی سب سے بڑی نعمت ہے، یہ سب تو بہت معمولی چیز ہے۔ اور انسان کا مزاج ایسا ہے، کسی بھی جگہ انسان کا زیادہ دن تک دل نہیں لگتا، بڑے شوق سے آدمی گھر بناتا ہے اور کچھ عرصہ گزرنے کے بعد وہی گھر اسے برا لگنے لگتا ہے کہ نہیں اب اس کو گرانا ہے، نیا نقشہ بنوانا ہے اور ایسا کرنا ہے، دنیا بہت ایڈوانس ہو گئی ہے، بڑی ترقی ہو گئی ہے۔ باپ نے بڑی خوشی سے اور بڑی محبت سے گھر بنایا ہوتا ہے اور بچے اس کو تبدیل کرتے ہیں، گراتے ہیں، نیا بناتے ہیں۔ ایک جگہ آدمی رہتا ہے، کچھ دنوں کے بعد اس کا دل نہیں لگتا، پھر وہ کہیں اور جانا چاہتا ہے، دوسری جگہ جانا چاہتا ہے، گھومنا پھرنا چاہتا ہے۔ تو جنتیوں کو جنت میں کیسے دل لگے؟ لیکن ایک چیز ہے، اگر کسی چیز سے دل لگ گیا ہے تو پھر اس کا انتظار رہتا ہے ہمیشہ، اور اس کے انتظار میں کہیں بھی رہنا پڑے بندہ رہ لیتا ہے، بندی رہ لیتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب اپنا دیدار کرائیں گے نا، اور جنتی اللہ کے دیدار میں بالکل کھو جائیں گے، مست ہو جائیں گے، پھر آہستہ آہستہ اللہ تعالیٰ اپنی تجلی بدلیں گے، اور جمال کی تجلی کی جگہ تھوڑی سی جلال کی تجلی ڈالی جائے گی، تو بس پھر سب اڑ جائیں گے۔ تو پھر اللہ تعالیٰ وعدہ کریں گے اب میں ہر ہفتے جمعے کے دن تم کو اپنا دیدار کرایا کروں گا۔ یوں سمجھیں جمعے کی نماز کے لیے جو نمازی جمع ہوتے ہیں وہ ایسا ہے گویا اللہ کے دیدار کے لیے جمع، بس جمعہ میں تم کو اپنے دیدار کرایا کروں گا۔ تو جنتیوں کو جمعے سے جمعے کا، جمعے سے جمعے کا، جمعے سے جمعے کا ایسا شدید انتظار ہوگا کہ جنت میں ان کا دل نہیں اکتائے گا، ان کی طبیعت نہیں گھبرائے گی کہ بھئی یہاں تو اللہ تعالیٰ کا دیدار ہوتا ہے، بس اسی انتظار میں رہیں گے۔ پھر ہر چیز ان کو اچھی لگے گی، اس لیے کہ کسی چیز سے دل نہیں لگے گا، صرف اللہ سے دل لگے گا، اور اللہ کی ذات ایسی ہے کہ اللہ سے کسی کا دل نہیں اکتا سکتا۔
اللہ ہی سب کچھ دینے والے ہیں، اللہ ہی سب کچھ بنانے والے ہیں، دل و دماغ کو بھی بنانے والے اللہ ہیں۔ اور اللہ کی محبت ہر دل میں ہوتی ہے، اللہ کو دیکھنے کی خواہش ہر ایک کے اندر ہوتی ہے۔ انسان اگر تھوڑا سا بھی سمجھدار ہے، عقل مند ہے، چاہے وہ کافر ہو، مشرک ہو، ملحد ہو، لیکن اگر تھوڑی سی بھی اس کے پاس عقل ہے اور سمجھ ہے تو وہ اپنے اندر جھانک کر کے دیکھے تو وہ محسوس کرے گا، اس کا دل چاہتا ہے کہ مجھے کس نے بنایا ہے۔ ملحد کو بھی کبھی کبھی ماننا ہی پڑتا ہے کہ بھئی کوئی تو ہے اس کو بنانے والا، چاہے وہ اس کو پاور کہہ لے، چاہے اس کو کوئی طاقت کہہ لے، کچھ بھی کہہ لے۔ وہ کون ہے جس نے یہ سب کچھ بنایا ہے اور مجھے بنایا؟ جس نے مجھے بنایا ہے میں اس کو دیکھ لوں، اس کا دل چاہتا ہے، اس کی خواہش ہوتی ہے۔ اگر اسے بتا دیا جائے کہ تم اس کو دیکھ سکتے ہو تو وہ بڑی سے بڑی قیمت دینے کو تیار ہو جائے گا دیکھنے کے لیے، مرد ہو یا عورت سبھی تیار ہو جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ کے دیدار کی تمنا ہر دل میں ہوتی ہے، اور جب یہ تمنا پوری ہوگی اور جہاں یہ تمنا پوری ہوگی وہاں تو ایسا دل لگے گا کہ اکتانے کا کوئی سوال نہیں، تو پھر جنتیوں کو جنت میں اکتاہٹ نہیں ہوگی، اور بس وہ انتظار کیا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ کو دیکھیں۔ آنکھوں سے پردہ اٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ دفعتاً ان کی آنکھوں کو بینائی کی ایسی طاقت عطا فرما دے گا کہ وہ حق تعالیٰ کا دیدار کر سکیں گے، روح حق کا نظارہ کر سکیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آخر میں جو آیت تلاوت فرمائی اس کے ذریعے یہ بتلایا کہ اس آیت میں وہ زیادہ سے مراد حق تعالیٰ کے دیدار کی نعمت ہے جو جنت اور جنت کی نعمتوں کے علاوہ اور اس کے سوا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ پوری بات ارشاد فرمائی اس طرح جنتیوں کو اللہ تعالیٰ اپنا دیدار کرائیں گے، تو آخر میں فرمایا للذین احسنوا الحسنى وزیادہ، جنہوں نے دنیا میں اچھی زندگی گزاری، جنہوں نے بندگی کی زندگی گزاری، جن مردوں نے، جن عورتوں نے دنیا کی زندگی میں اللہ کی بندگی کو اختیار کیا، اللہ کا کہنا مانا، مرد اللہ کے بندے بن کر رہے، عورتیں اللہ کی بندیاں بن کر رہیں کہ ہم اپنی کسی چیز کے مالک نہیں ہیں، ہم با اختیار نہیں ہیں، ہر چیز کے مالک اللہ تعالیٰ ہیں، ہر چیز کا اختیار اللہ کے پاس ہے، اس لیے ہمیں دنیا میں کسی کی پرواہ نہیں کرنی، ہمیں تو اللہ کا کہنا ماننا ہے۔ تو جن لوگوں نے اس طرح بندگی کی زندگی گزاری تو فرمایا الحسنہ، ان کے لیے بہت اچھا ٹھکانہ ہے، اور وہ اچھا ٹھکانہ جنت ہے، وہ زیادہ، اور اس کے علاوہ بھی ایک نعمت ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو پڑھ کر ادھر اشارہ فرمایا کہ یہ جو اللہ تعالیٰ نے علیحدہ نعمت کا تذکرہ کیا اس سے اللہ کا دیدار ہی مراد ہے۔ ایک سوال پیدا ہوتا ہے، اتنی پبلک ہوگی، اتنے مرد ہوں گے، اتنی عورتیں ہوں گے، جنتی کوئی کم تھوڑی ہوں گے؟ ایسا تھوڑی کہ صرف 10-20 لوگ جنتی ہوں، انشاءاللہ جنتی کروڑ کروڑ کی تعداد میں ہوں گے، پچھلی امتوں میں بھی ہوں گے اور اس امت میں بھی ہوں گے، اور انشاءاللہ ہم اور آپ بھی ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سب کو جنت عطا فرمائے، سب کو اللہ تعالیٰ جہنم سے بچائے۔ تو اتنی بڑی پبلک ہوگی، اور دنیا میں اگر کسی سے ملاقات کرنے جائیں اور بہت بڑا مجمع ہو اور جس سے ملاقات کرنی ہے، جس کا دیدار کرنا ہے، وہ ایک بڑے اسٹیج پر آ کر بیٹھ جائے تو آگے والے جیسا دیکھ پاتے ہیں پیچھے والے تو ایسا نہیں دیکھ پاتے، اور پھر دھکم دھکی ہوتی ہے، اس کے کندھے کے اوپر یہ چڑھ رہا ہے، اس کے کندھے کے اوپر یہ چڑھ رہا ہے، دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں تو دھکم دھکی بھی ہوتی ہے، اور کسی کو کم نظر آتا ہے، کسی کو زیادہ نظر آتا ہے، آگے والوں کو زیادہ نظر آتا ہے۔ تو یہ سوال ذہنوں میں آ سکتا تھا کہ بھئی اگلی صفوں میں تو انبیاء کرام ہوں گے، سب سے آگے تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہوں گے، پھر اولو العزم من الرسل ہوں گے، پھر دیگر انبیاء کرام ہوں گے، پھر بڑے بڑے اولیاء اللہ ہوں گے، اور اولیاء اللہ میں بھی پچھلی امتوں کے اولیاء اللہ ہوں گے، پھر اس امت کے اولیاء اللہ ہوں گے۔ ہم لوگوں کو کہاں جگہ ملے گی؟ اگر مل بھی گئی تو پتہ نہیں کتنے ہزار لائنوں کے بعد پیچھے کہیں کوئی کرسی مل جائے گی، تو اتنی دور سے اللہ تعالیٰ کو کیا دیکھ پائیں گے؟ بس لگے گا کہ ہاں دیکھ رہے ہیں، تھوڑی سی روشنی محسوس ہو جائے گی، لیکن اتنی دور سے کیا دیکھ پائیں گے؟ اور سامنے اتنی پبلک ہوگی، وہ رکاوٹ بن رہی ہوگی، تو اس سب کے اوپر سے، ان کے کندھوں کے اوپر سے، اور اس میں وہ اگر لمبے لمبے لوگ ہوئے اور ہم چھوٹے سے قد کے ہوئے تب تو ہمیں کچھ دکھائی نہیں دے۔ یہ ایک سوال ہے جو انسانی ذہن میں آتا ہے۔ کمال ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے کسی سوال کو باقی نہیں رکھا، آپ نے ہر سوال کا جواب دیا۔
حضرت جریر ابن عبداللہ راوی ہیں، امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہما دونوں نے اس کو نقل کیا ہے۔ فرماتے ہیں کننا جلوسا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنظر الى القمر لیلۃ البدر، 14ویں کا چاند نکلا ہوا تھا اور اس کی روشنی میں ہم لوگ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ نے 14ویں کے چاند کو دیکھا اور یوں فرمایا، اس چاند کو دیکھنے میں کوئی دھکم دھکا ہوتی ہے؟ کوئی کسی کے کندھے کے اوپر چڑھتا ہے؟ چاہے جتنا بڑا مجمع ہو، سب لوگ آرام سے دیکھتے ہیں نا۔ جیسے تم لوگ اس چاند کو دیکھ رہے ہو کہ نہ کوئی آگے نہ کوئی پیچھے، نہ کوئی دائیں نہ کوئی بائیں، کوئی شکایت نہیں کر سکتا کہ صاحب فلاں آگے ہے تو زیادہ دیکھ رہا ہے، ہم پیچھے ہیں تو ہم کم دیکھ رہے ہیں، سب لوگ برابر دیکھ رہے ہیں، چاہے آگے ہو چاہے پیچھے۔ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ جنت میں صفیں لگیں گی، آگے والے آگے ہوں گے، پیچھے والے پیچھے ہوں گے، پیچھے بھی کہیں جگہ مل جائے تو ہماری بڑی خوش نصیبی۔ عورتوں کو بھی مردوں کو بھی کہیں بھی جگہ مل جائے، کسی بھی لائن میں جگہ مل جائے، بڑی خوش نصیبی ہے۔ لیکن آگے پیچھے ہونے کی وجہ سے یہ اعزاز میں تو فرق ہوگا، جو آگے ہوں گے ان کا زیادہ اعزاز ہوگا، جو پیچھے ہوں گے ان کا بھی اعزاز ہوگا۔ تو اعزاز، اور آگے پیچھے تو پارلیمنٹ میں بھی ہوتے ہیں نا، سب ممبر ہوتے ہیں پارلیمنٹ کے، لیکن کوئی آگے ہوتا ہے کوئی پیچھے ہوتا ہے، سب برابر بیٹھ ہی نہیں سکتے۔ آگے پیچھے تو مسجد میں بھی ہوتے ہیں، امام کے پیچھے جب صفے بناتے ہیں تو آگے پیچھے ہونا پڑتا ہے، سب برابر کیسے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ تو آگے پیچھے تو ہوں گے، لیکن اس آگے پیچھے کی وجہ سے ان کے لیے جنت کی نعمتوں میں فرق نہیں آئے گا۔ ہاں، جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے زیادہ نعمتیں مقدر کی ہیں اس کو زیادہ نعمتیں ملیں گی، جس کے لیے ذرا کم نعمتیں مقدر کی ہیں، لیکن ہر ایک کو لگے گا میری ہی سب سے زیادہ ہے۔ ایسی نظر دیں گے اللہ تعالیٰ جنت میں کہ ہر جنتی کو لگے گا کہ مجھے ہی سب سے زیادہ نعمتیں ملی۔ اور اس آگے پیچھے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے دیدار میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اور سب سے بڑی نعمت تو یہی ہے۔ اس نعمت کے مل جانے کے بعد جنت کی چھوٹی چھوٹی نعمتیں بھی بہت بڑی بڑی لگیں گی۔ جنت کے اندر ان کے لیے رونق اتنی بڑھ جائے گی کہ وہ تصور نہیں کر سکیں گے یہ جنت پہلے کے مقابلے میں کتنی خوبصورت ہو گئی۔ اور ہر ہفتے جب اللہ تعالیٰ کا دیدار کر کے آیا کریں گے تو جنت کی خوبصورتی میں اضافہ ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی جو رحمت کی اور محبت کی اور جمال کی تجلیات پڑیں گی جنت میں، تو جنت کا حسن بھی دوبالا ہو جائے گا اور جنت کی خوبصورتی بھی بڑھ جائے گی۔ لیکن اللہ تعالیٰ کو دیکھنے میں کوئی دشواری نہیں ہوگی، کوئی دھکم دھکا نہیں ہوگی، ایک دوسرے کے اوپر کوئی نہیں چڑھے گا اور کوئی پریشانی بھی نہیں ہوگی، اور ہر ایک پورا پورا دیکھے گا آرام سے۔ ہر ایک کو ایسا لگے گا جیسے میں ہی دیکھ رہا ہوں، بس بالکل اکیلے اور اطمینان سے دیدار کر رہا ہوں۔ اس طرح ہر شخص اطمینان سے دیدار کرے۔ لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے لیے تمہیں اللہ کی عبادت بہت اہتمام سے کرنی پڑے گی، اور خاص طور سے فجر کی نماز اور عصر کی نماز کا بہت اہتمام کرنا پڑے گا۔ یہ دو وقت ایسے ہیں کہ عموماً ان میں آرام کا تقاضا ہوتا ہے یا کام کا تقاضا ہوتا ہے۔ فجر کے وقت انسان کو آرام کا تقاضا ہوتا ہے، اور عصر کے وقت میں یا تو آرام کا تقاضا ہوتا ہے، ابھی کھانا کھایا لیٹنے کا دل چاہ رہا ہے، یا کام کا تقاضا ہے کہ بھی رات ہونے والی ہے، شام ہو گئی ہے، جلدی جلدی کام سمیٹو۔ تو انسان شام کے وقت میں اپنے کام جلدی جلدی سمیٹنا چاہتا ہے، تو اس میں ذرا سستی ہو سکتی ہے، کاہلی ہو سکتی ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکے تو کسی کام کو اپنے اوپر غالب نہ آنے دو، اور فجر کی نماز اور عصر کی نماز کا بڑا اہتمام کرو۔ اور خود اللہ تعالیٰ نے بھی فرمایا ہے وَسَبِّحْ بِحَمْدِ رَبِّكَ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا، کہ اللہ تعالیٰ کی تسبیح کے ساتھ اس کی پاکی بیان کیا کرو سورج نکلنے سے پہلے اور سورج ڈوبنے سے پہلے۔ سورج نکلنے سے پہلے فجر کی نماز ہے، اور سورج ڈوبنے سے پہلے یعنی ذرا سورج کے رنگ بدل جانے کے بعد اور ڈھل جانے کے بعد اور پھر وہ عصر کی نماز ہے۔ تو حضرت جریر ابن عبداللہ فرماتے ہیں کننا جلوسا عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فنظر الى القمر لیلۃ البدر، 14ویں کا چاند نکلا ہوا تھا، ہم لوگ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ نے چاند کی طرف دیکھا اور فرمایا انکم سترون ربکم کما ترون هذا القمر لا تضامون فی رؤیتہ، جیسے تم لوگ اس چاند کو دیکھ رہے ہو اسی طرح اللہ کو دیکھو گے، جیسے اس چاند کا دیدار کر رہے ہو اسی طرح اپنے رب کا دیدار کرو گے۔ اس کو دیکھنے میں کوئی دھکم دھکا نہیں ہوگی، کوئی کشمکش نہیں کرنی پڑے گی۔ فَإِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ أَلَّا تُغْلَبُوا عَلَى صَلَاةٍ قَبْلَ طُلُوعِ الشَّمْسِ وَقَبْلَ غُرُوبِهَا فَافْعَلُوا، اگر تم سے ہو سکے تو
فجر کی نماز کا اور عصر کی نماز کا بڑا اہتمام کرو۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ صرف فجر کی نماز اور عصر کی نماز پڑھو اور ظہر کو اور مغرب کو اور عشاء کو چھوڑ دو۔ مومن تو ہر نماز کا اہتمام کرتا ہے، ان دو نمازوں میں ذرا سستی کا زیادہ امکان ہوتا ہے، اس لیے حضور نے فرمایا ان میں بھی سستی نہ آنے پائے تو پھر دوسری نمازوں میں کیسے سستی ہے۔ دنیا میں جب کسی حسین و جمیل چیز کے دیکھنے والے لاکھوں کروڑوں جمع ہو جائیں اور سب اس کے دیکھنے کے انتہائی درجے میں مشتاق ہوں تو ایسے موقعوں پر عموماً بڑی کشمکش اور بڑی زحمت ہوتی ہے، اور اس چیز کو اچھی طرح دیکھنا بھی مشکل ہوتا ہے۔ لیکن چاند کا معاملہ یہ ہے کہ اس کو مشرق و مغرب کے آدمی بغیر کسی کشمکش اور زحمت کے اور پورے اطمینان سے بیک وقت دیکھ سکتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال سے سمجھایا کہ جنت میں حق تعالیٰ کا دیدار اسی طرح بیک وقت اس کے بے شمار خوش نصیب بندوں کو نصیب ہوگا، اور کسی کو کشمکش اور زحمت سے سابقہ نہیں پڑے گا۔ سب کی آنکھیں بڑے سکون اور اطمینان سے وہاں جمال حق کے نظارے کی لذت حاصل کریں گی۔ ایک صحابی ہیں حضرت رزین عقیلی رضی اللہ تعالی عنہ، امام ابو داود نے اس روایت کو نقل کیا کہ حضرت رزین عقیلی فرماتے ہیں کہ میں نے حضور سے کہا، قلت یا رسول اللہ اکلنا یرا ربہ مخلیا بہ یوم القیامہ، ہر آدمی اکیلے اکیلے اللہ کو دیکھے گا؟ یعنی بالکل اس کو اطمینان ہو کہ میرا کوئی پارٹنر نہیں ہے، میرے ساتھ کوئی شریک نہیں ہے، میں اطمینان کے ساتھ اللہ کو دیکھ رہا ہوں، جیسے میں دیکھنا چاہتا ہوں ایسے دیکھ رہا ہوں۔ قال بلا، حضور نے فرمایا بالکل۔ قلت وما آیت ذلک، انہوں نے عرض کیا حضور اس کا کوئی نمونہ دنیا میں ہو تو بتلا دیجئے تاکہ ہمارے لیے بات کا سمجھنا آسان ہو جائے۔ صحابہ شک کی وجہ سے سوال نہیں کرتے تھے، صحابہ اپنے یقین کو اور پختہ کرنے کے لیے اور مضبوط کرنے کے لیے سوالات کیا کرتے تھے۔ قال یا ابا رزین الیس کلکم یری القمر لیلۃ البدر مخلیا بہ، کیا ایسا نہیں ہوتا کہ 14ویں کا چاند نکلا ہو تو ہر آدمی پورے طور پر دیکھتا ہے اس کو؟ ایسا نہیں تھوڑا سا اس نے دیکھا تھوڑا سا اس نے دیکھا۔ جیسے کہتے ہیں کہ ایک گاؤں میں ہاتھی آ گیا، وہاں کبھی ہاتھی آیا نہیں تھا، اب 4 اندھے رہتے تھے، ان لوگوں نے کہا ہم بھی ہاتھی دیکھیں گے، تو لوگوں نے کہا تم لوگ اندھے ہو کیسے دیکھو گے؟ کہنے کہ ہم ٹٹول کے دیکھ لیں گے، ہم ہاتھ پھیر کے دیکھ لیں گے۔ تو سب لوگ لے گئے ان 4 اندھوں کو، ایک کا ہاتھ ہاتھی کی سونڈ پر رکھ دیا، او یہ ہے ہاتھی، بڑا شور سنتے تھے، بہت بڑا ہوتا ہے بہت بڑا ہوتا ہے، یہ تو پتلا سا کھمبا جیسا ہے، پیچھے سے ذرا موٹا ہے آگے سے پتلا ہے۔ ایک نے جا کر کے اس کے پیٹ پر ہاتھ رکھ دیا تو اس نے کہا او ہو، اس سے اچھا تو ہمارے گاؤں کا محرم کا ڈھول ہے، اس میں تو ہاتھ مارو تو کوئی آواز بھی نہیں ہوتی، اس میں کیسی بد بد کی آواز نکلتی ہے۔ یہ ہے ہاتھی جس کا بڑا شور سنتے تھے۔ ایک نے جا کر کے ایک کا ہاتھ پکڑا اور اس کے پاؤں میں لگا دیا، اس نے جو اوپر سے نیچے ٹٹولا، کہنے لگے اس سے اچھا تو ہماری مسجد کا کھمبا ہے، یہ کھمبا ہے جس کو ہاتھی کہتے ہیں۔ ایک نے جا کر کے دم پر ہاتھ رکھا دیا کسی کی، تو اس اندھے نے کہا کہ او ہو، وہ کنویں سے پانی نکالنے کے لیے جو رسی ہوتی ہے نا، اسی کا ٹکڑا لٹکا دیا ان لوگوں نے یہاں، رسی کو کہتے ہیں ہاتھی۔ تو دیکھیے ان بیچاروں نے تو یہی سمجھا نا کہ ہم نے دیکھا ہے، لیکن کیا دیکھا اور ٹٹول کر کے بھی کیا محسوس کیا؟ ایک حصے کو محسوس کیا۔ تو حضور فرما رہے ایسا نہیں ہوگا کہ تم پورے طور پر نہ دیکھ سکو اللہ تعالیٰ کو، کوئی کچھ دیکھے کوئی کچھ دیکھے، نہیں، جیسے تم چاند کو پورے طور پر دیکھتے ہو نا، ایسا نہیں ہوتا صاحب میں دائیں طرف تھا اس لیے صرف دائیں طرف کا حصہ دیکھ سکا، اور میں بائیں طرف تھا اس لیے صرف بائیں طرف کا حصہ دیکھ سکا، اور میں آگے تھا تو اوپر والا حصہ دیکھ پایا، اور میں پیچھے تھا تو نیچے والا حصہ دیکھ پایا۔ پورا 14ویں کا چاند جس طرح ایک ساتھ نظر آتا ہے، بالکل اسی طرح تم اللہ تعالیٰ کا دیدار کرو گے۔ اور پھر ارشاد فرمایا چاند تو مخلوق ہے، چاند کو تو اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے، اللہ تو خالق ہیں، اللہ کے جمال اور اللہ کے کمال اور اللہ کی عظمت کی کیا کہنے، جب اللہ خود اپنا دیدار کرانا چاہیں گے اور اللہ آنکھوں کو ایسی طاقت عطا فرمائیں گے تو پھر کیا کہنے، کیسا دیدار ہوگا۔
بس اللہ کرے کہ ہم سب کے دلوں میں شوق پیدا ہو جائے کہ اللہ اپنا دیدار کرا دے، اور دیدار کے لیے جنت میں جانا ضروری ہے، اور جنت میں جانے کے لیے ان اعمال کا کرنا ضروری ہے جن سے جنت ملتی ہے، گناہوں سے بچنا ضروری ہے، اس لیے کہ گناہ تو کھینچ کر کے جہنم میں لے جاتے ہیں، تو گناہوں سے بچنا ضروری ہے، مسلسل توبہ اور استغفار ضروری ہے، مسلسل عبادت کا اہتمام ضروری ہے، مسلسل ذکر و مراقبہ ضروری ہے، مسلسل نمازیں ضروری ہیں، مسلسل قرآن پاک کی تلاوت ضروری ہے، اور اس سب کے ساتھ ساتھ ریاکاری سے بچنا ضروری ہے، اپنی بڑائی سے بچنا ضروری ہے، اپنے اندر بڑائی نہ آنے پائے، میں تو ایسی نہیں، میرے ساتھ اللہ کا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ کا فضل ہے کہ اللہ نے مجھے کچھ نیکیوں کی توفیق دے دی، مردوں کے اندر بھی یہی صفت ہو، عورتوں کے اندر بھی یہی صفت ہو، تب جا کر جنت ملے گی، اور جب جنت ملے گی تب اللہ تعالیٰ کا یہ مزیدار دیدار ملے گا۔ اللہ ہمیں ایسا بنا دے کہ اللہ کے دیدار کا ہم ذکر کیا کریں تو ہمارے منہ میں لذت سے پانی بھر جائے، اور دل اللہ کی محبت میں اچھلنے لگیں کہ اللہ بس جلدی سے ہمیں اپنا دیدار کرا دے۔ حضور نے فرمایا، قلت یا رسول اللہ اکلنا یرا ربہ مخلیا بہ یوم القیامہ، حضور، حضرت رزین کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ حضور کیا قیامت کے دن ہر آدمی پورے طور پر اللہ تعالیٰ کو دیکھے گا؟ حضور نے فرمایا بالکل۔ انہوں نے کہا حضور اس کی کوئی مثال دے دیجئے تاکہ بات سمجھ میں آ جائے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یا ابا رزین الیس کلکم یری القمر لیلۃ البدر مخلیا بہ، کیا ایسا نہیں ہوتا کہ 14ویں کے چاند کو ہر آدمی پورے طور پر دیکھتا ہے؟ قال بلا، انہوں نے کہا کہ بالکل پورے طور پر دیکھتا ہے، بغیر بھیڑ کے، اسے بھیڑ سے کوئی مطلب نہیں ہوتی، اکیلے پورا دیکھتا ہے۔ قال فإنما هو خلق من خلق اللہ، وہ تو اللہ کی ایک مخلوق ہے، واللہ اجل و اعظم، اور خود اللہ تو بہت بڑے، اللہ کی شان تو بہت نرالی۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے، اس کے لیے جنت میں جانا ضروری ہے، اور جنت میں جانے کے لیے جہنم سے بچنا ضروری ہے۔ جس طرح جنت میں جانے کے لیے جنت کا شوق ضروری ہے نا، جب جنت کا شوق ہوگا تبھی تو آدمی جنت والے اعمال کرے گا، اسی طرح جہنم سے بچنے کے لیے جہنم کا ڈر ضروری ہے، جہنم کا خوف ضروری ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح جنت کا شوق دلایا اور بار بار دلایا، جس کو تبشیر کہتے ہیں، آپ مبشر ہیں، اسی طرح آپ نے جہنم سے ڈرایا اور بار بار ڈرایا، جس کو انذار کہتے ہیں، آپ نذیر ہیں کہ آپ نے جہنم سے ڈرایا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جس طرح جنت کی نعمتوں کو بیان فرمایا، جہنم کی تکلیفوں اور مصیبتوں کو بھی بیان فرمایا، اور خوب سمجھنا چاہیے، ہم دنیا میں رہ کر کے آخرت کو پورے طور پر سمجھ نہیں سکتے، ہمیں جو کچھ بتلایا گیا وہ صرف مثال کے لیے، مثلا یہ کہا گیا کہ جنت میں انار ہوگا، یعنی وہ دیکھنے میں ایسا ہوگا جیسے دنیا کا انار ہوتا ہے، باقی دنیا کے انار کی لذت اور جنت کے انار کی لذت دونوں میں کوئی برابری نہیں ہے، وہ کتنا شاندار ہوگا، وہ کتنا خوبصورت ہوگا، وہ کتنا لذیذ ہوگا، اس کے دانے کتنے بڑے ہوں گے، اس میں طاقت کتنی زیادہ ہوگی، اس میں رس کتنا زیادہ نکلے گا، اس کا جوس کتنا ہوگا، اور اس کو پینے میں مزہ کتنا آئے گا، یہ تو وہاں جانے کے بعد ہی پتہ چل سکتا ہے، اس لیے کہ دنیا میں جتنے الفاظ ہیں وہ دنیا کی نعمتوں کو بیان کرنے کے لیے ہیں، وہ جنت کی نعمتوں کو بیان کرنے کے لیے ہے ہی نہیں، وہ الفاظ بنے ہی نہیں ہیں، تو دنیا کے الفاظ سے جنت کی نعمتوں کو نہ بتایا جا سکتا ہے، نہ دنیا میں رہتے ہوئے یہاں ہمیں جو دماغ ملا ہے اس سے جنت کی نعمتوں کو سمجھا جا سکتا ہے، نہ ہمیں ایسی آنکھیں ملی ہیں جن سے کوئی جنت کی نعمتوں کو دیکھ سکے، نہ ایسے کان ملے ہیں جن کے ذریعے سے جنت کی نعمتوں کو پورے طور پر سن سکے، نہ ایسی زبان ملی ہے جس سے جنت کی نعمتوں کو بیان کر سکیں، نہ ایسا دماغ ملا ہے جو اس کو سمجھ سکے اور محسوس کر سکے۔ ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر، حضور نے فرمایا ایسی نعمتیں ہوں گی جن کو نہ کسی آنکھ نے دیکھا، نہ کسی کان نے سنا، نہ کسی دل میں اس کا خیال ہے۔ لیکن بہرحال بات سمجھانے کے لیے، اب جیسے جہنم میں سانپ ہوں گے، اب وہ دنیا کے سانپوں سے بہت زیادہ بڑے ہوں گے، بہت موٹے ہوں گے، بہت زیادہ زہریلے ہوں گے، بچھو ہوں گے لیکن بہت زیادہ زہریلے ہوں گے، جہنم میں آگ ہوگی لیکن وہ بہت زیادہ گرم ہوگی، بہت تیز ہوگی، دنیا کی آگ کوئی چیز نہیں ہے۔ حضور نے فرمایا کہ دنیا کی آگ کے مقابلے میں جہنم کی آگ 70 گنا زیادہ تیز ہوگی، 70 گنا زیادہ گرم ہوگی، اور ایسے موقعوں پر عربی زبان میں جو 70 کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، اس سے مراد مکمل 70 نہیں ہوتا، اس سے مراد زیادتی ہوتی، بہت زیادہ،
جو ہمارا گنتی میں 70 ہوتا ہے اس سے بھی بہت زیادہ، تو بہت زیادہ گرم ہوگی جہنم کی آگ۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں، امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے اس روایت کو نقل کیا، الفاظ امام بخاری کے، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال نارکم جزء من 70 جزءا من نار جہنم، تمہاری جو آگ ہے نا وہ جہنم کی آگ کے 70 حصوں میں سے ایک حصہ ہے۔ قیل یا رسول اللہ ان کانت لکافیتا، صحابہ نے عرض کیا حضور یہی بہت ہے، یہ جو دنیا کی آگ ہے یہی بہت ہے، جلا کر بھسم کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، تو پھر اس سے زیادہ کی کیا ضرورت ہے؟ قال فضلت علیہن بتسعۃ وستین جزءا، حضور نے فرمایا ہاں ہاں، تمہاری دنیا کی آگ سے جہنم کی آگ اور 69 گنا زیادہ ہوگی، اور دنیا کی آگ بھی ایک جیسی نہیں ہوتی، کھوپلے کی آگ کے مقابلے میں پتھر کے کوئلے کی آگ زیادہ سخت ہوتی ہے، زیادہ اس میں گرمی ہوتی ہے، اور جو لوہے کو گلانے والی بھٹی ہوتی ہے اس کے اندر جو آگ جلتی ہے اس کی اور زیادہ گرمی ہوتی ہے، اور آئٹم بم وغیرہ کے ذریعے جو آگ نکلتی ہے اور جو گرمی پیدا ہوتی ہے وہ اور زیادہ ہوتی ہے۔ تو دنیا میں جتنی آگ کی گرمی ہوتی ہے اس میں جو سب سے زیادہ گرم ہے اس سے بھی 69 گنا زیادہ گرم ہوگی جہنم کی آگ، اللہ۔ اور یہ جو 69 حصے ہیں نا، ہر حصہ دنیا کی آگ کے تیز سے تیز گرمی کے برابر گرم ہوگا، تو پورے 70 گنا زیادہ ہو۔ قال فضلت علیہن بتسعۃ وستین جزءا کلہن مثل حرها۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جہنم میں سارے جہنمیوں کا عذاب ایک جیسا نہیں ہوگا، جیسے جنت میں سارے جنتیوں کو ایک جیسی نعمتیں نہیں ملیں گی، کسی کو کم کسی کو زیادہ مقدار میں بھی، اور یعنی تعداد میں بھی، اور اسی طرح کیفیات کے اعتبار سے بھی کسی کو کم کسی کو زیادہ، کوانٹٹی اور کوالٹی دونوں میں فرق ہوگی، تو سب ایک نمبر کی کوالٹی اپنی اپنی جگہ پر۔ تو حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اہون اہل النار عذابا من له نعلان وشراکان من نار، جہنم میں جس کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا، حضور نے فرمایا جہنم میں جس کو سب سے ہلکا عذاب ہوگا وہ ایسا شخص ہوگا جس کو آگ کی چپل پہنا دی جائے گی، نیچے کا سول بھی آگ کا ہوگا، اوپر کا تسمہ، کیا کہتے ہیں تسمے کو، اوپر جو اپر کہہ لیجیے، تو اپر بھی آگ کا ہوگا، بس باقی پورے بدن میں آگ نہیں ہوگی، لیکن اس کی وجہ سے دماغ کھولے گا، جیسے چولہے کے اوپر ہانڈی کھولتی ہے، ہانڈی کے اندر کچھ پڑا ہو پانی تیل وغیرہ جیسے وہ کھولتا ہے، اس طرح دماغ کھولے گا۔ اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو چچا تھے حضرت علی کے والد، جنہوں نے اخیر عمر تک حضور کا بہت ساتھ دیا لیکن ایمان سے محروم رہے، اور اخیر میں کلمہ پڑھنا چاہتے تھے لیکن بس مکے والوں کے طعنوں سے متاثر ہو گئے اور کلمہ نہیں پڑھا، کہ انہوں نے کہا کہ لوگ کہیں گے کہ میں آگ سے ڈر کر کے میں نے اپنے بزرگوں کا اور اپنے بڑوں کا دین چھوڑ دیا۔ تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا کہ ان کو سب سے ہلکا عذاب دیا جائے گا، بس ان کو آگ کی چپلیں پہنا دی جائیں گی جن سے ان کا دماغ کھولے گا۔ ان اہون اہل النار عذابا من له نعلان وشراکان من نار یغلی منہما دماغه کما یغلی المرجل، ان دونوں کی وجہ سے اس کا دماغ ایسے کھولے گا جیسے ہانڈی کھولتی ہے، ما یرى ان احدا اشد منہ عذابا، اور اسے لگے گا کہ اس سے زیادہ تکلیف میں کوئی نہیں ہے، وَإِنَّهُ لَأَهْوَنُهُمْ عَذَابًا، حالانکہ اس کا عذاب سب سے کم ہوگا، اس کی تکلیف سب سے کم ہوگی۔ بالکل یہی حال جنتیوں کا ہوگا، جس جنتی کو جو نعمت ملی ہوگی اس کو لگے گا کہ مجھ سے زیادہ کسی کو نہیں ملی، حالانکہ اس سے زیادہ بھی دوسروں کو ملی ہوگی، اس کی کم ہوگی۔ اسی طرح حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مثال کے ذریعے بات سمجھایا۔ ایک آدمی دنیا میں جہنم میں جانے والے اعمال کرتا تھا، مرد تھا یا عورت تھی،
وہ ایسے کام کرتے تھے جس سے بندہ یا بندی جہنم میں جائے، اللہ کو ناراض کرنے والے کام۔ اور اس کے ساتھ ساتھ اس کی آزمائش کے لیے، اس کے امتحان کے لیے اللہ تعالیٰ نے اس کو دنیا کی خوب نعمتیں دی، مال دولت، زمین جائیداد، دنیا میں عزت شہرت، بال بچے، صحت، سب کچھ ملا ہوا تھا۔ اس کے مقابلے میں ایک آدمی ایسا تھا جو دن رات اللہ کو یاد کرتا تھا، اللہ کی عبادت کرتا تھا، وہ مرد تھا یا عورت تھی، ہر وقت اللہ کی عبادت میں لگے رہتے تھے۔ اور ان کو آزمانے کے لیے اور ان کو صبر دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ کیا تھا کہ کوئی نعمت نہیں دی تھی۔ گھر میں فاقے ہوتے تھے، گھر میں روزی کی تنگی تھی، رہائش کی تنگی تھی، گھر بہت چھوٹا سا تھا، اپنا بھی نہیں تھا، کرائے کا گھر تھا، بال بچے بھی نہیں تھے یا بہت کم تھے، تمنا کے باوجود اللہ تعالیٰ نہیں دے رہے تھے کہ میرا بندہ اور میری بندی صبر کرے۔ اس بیچارے نے یا اس بیچاری نے ساری زندگی تکلیف میں گزاری، اور وہ بدنصیب انسان جس کا پہلے تذکرہ ہوا، اس نے ساری زندگی آرام میں، عیش و عشرت میں اور راحت میں گزاری، لیکن وہ اللہ کی نافرمانی کرتا رہا، اور یہ مرد اور یہ عورت اللہ کی فرما برداری میں زندگی گزارتے رہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا قیامت کے دن اس جہنمی کے بارے میں فرشتوں سے اللہ فرمائیں گے اس کو ذرا ایک مرتبہ لے جاؤ اور ایک ڈبکی لگواؤ جہنم میں اور فوراً نکال لے آؤ۔ وہ لے جائیں گے، ایک مرتبہ جہنم میں ڈبکی لگوائیں گے، ڈبکی ایسے گویا جیسے سمندر ہوتا ہے نا، سمندر میں پانی بھرا ہوتا ہے تو وہ آگ کا سمندر ہوگا، وہ آگ بھری ہوگی، بس ایک ڈبکی لگا کے نکال لیں گے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ پوچھیں گے بھئی دنیا میں کچھ آرام ملا تھا؟ وہ کہے گا نہیں اللہ مجھے تو پتہ ہی نہیں آرام کسے کہتے ہیں، سب بھول جائے گا وہ جہنم کی اس چھوٹ، حالانکہ ابھی مستقل جہنم میں ڈالا نہیں گیا، بعد میں تو اسے مستقل ڈالا جائے گا۔ اور یہ شخص جس نے ساری زندگی تکلیف میں گزاری تھی، مرد یا عورت، اللہ تعالیٰ فرشتوں سے کہیں گے ذرا اس کو لے جاؤ اور بس ایک مرتبہ جنت کی سیر کرا کے فوراً لے آؤ۔ تو وہ ایک مرتبہ لے جا کر جنت کی سیر کرائیں گے اور لے آئیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ میرے بندے یا میری بندی دنیا میں کوئی تکلیف ہوئی تھی، کوئی مشقت؟ کہ نہیں اللہ مجھے تو پتہ بھی نہیں مشقت کسے کہتے ہیں، میں تو بہت اچھی زندگی گزار کے آیا، میرے لیے تو مزے ہی مزے۔ وہ جو تھوڑی دیر کے لیے جنت میں گیا نا تو اس کا ایسا غلبہ ہو جائے گا کہ ساری تکلیفیں بھول جائے گا، اور وہ جو تھوڑی دیر کے لیے جہنم میں گیا تو جہنم کے مقابلے میں وہ دنیا کی ساری لذتیں اور دنیا کا سارا عیش و عشرت بھول جائے۔ حضرت انس ابن مالک جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت زمانے تک خادم بھی تھے، 10 سال انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی، ان کی والدہ نے بہت بچپن میں حضور کے حوالے کر دیا تھا۔ وہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یؤتی بانعم اہل الدنیا من اہل النار یوم القیامہ، ایک ایسے جہنمی کو قیامت کے دن لایا جائے گا جس کو دنیا میں بہت نعمتیں ملی تھی، فیسبغ فی النار صبغۃ، اس کو جہنم میں ایک ڈبکی دی جائے گی، جیسے کوئی کپڑا رنگنے کے لیے کلر میں ڈال کر کے فوراً نکال لیتے ہیں، بہت دیر تک پڑا نہیں رہنے دیتے، بس اس کو جہنم میں ڈالیں گے اور فوراً نکال لیں گے۔ ثم یقال یا ابن آدم هل رأیت خیرا قط هل مر بک نعیم قط، پھر اللہ تعالیٰ پوچھیں گے، اس سے کہا جائے گا کہ اے آدم کے بیٹے کبھی تجھے کوئی آرام ملا ہے، کبھی تجھے کوئی نعمت ملی ہے؟ فیقول اللہ واللہ یا ربی، وہ کہے گا نہیں اللہ میں نے تو کبھی کوئی آرام دیکھا ہی نہیں۔ وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ، اور ایک ایسے جنتی کو لایا جائے گا جس کی پوری زندگی دنیا میں تکلیف کی گزری ہو، ایسے مرد کو، ایسی عورت کو لایا جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں دنیا کی تکلیفوں سے بھی بچائے، لیکن اللہ ہم سب کو جنتی بنا دے۔ تو ایک ایسے جنتی مرد کو یا جنتی عورت کو لایا جائے گا جس کی زندگی میں بہت تکلیفیں ہوں گی، اور واقعی کس کی زندگی ہے جو تکلیفوں سے خالی ہوتی ہے؟ کچھ نہ کچھ تکلیفیں تو ہوتی ہیں۔ فیسبغ صبغۃ فی الجنہ، اسے بھی جنت میں گویا ایک ڈبکی لگوائی جائے گی۔ فیقال له یا ابن آدم هل رأیت بؤسا قط وهل مر بک شدۃ قط، پھر اس سے کہا جائے گا اے آدم کے بیٹے، یا اگر عورت ہے تو اے آدم کی بیٹی، کبھی کوئی تکلیف دیکھی ہے تم نے؟ کبھی کوئی مصیبت آئی تمہاری زندگی میں؟ فیقول لا واللہ یا ربی ما مر بی بؤس قط ولا رأیت شدۃ قط۔ امام مسلم نے اس کو روایت کیا۔ فرماتے ہیں وہ مرد یا وہ عورت عرض کریں گے کہ نہیں اللہ مجھے کیا معلوم تکلیف کسے کہتے ہیں، میں نے تو زندگی میں کبھی تکلیف دیکھی ہی نہیں۔ ایک مرتبہ جہنم میں جانے کا یہ اثر ہوگا، اور ایک مرتبہ جنت میں جانے کا یہ اثر۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جہنم میں جو آگ کا عذاب ہوگا وہ سب کے لیے ایک جیسا نہیں ہوگا، کسی کے ٹخنے کے برابر آگ ہوگی، جیسے
میدان حشر کے سلسلے میں حضور نے بتلایا نا کہ سب پسینے میں ہوں گے، کسی کے ٹخنے کے برابر پسینہ ہوگا، کسی کے گھٹنے کے برابر پسینہ ہوگا، کسی کے کمر کے برابر پسینہ ہوگا، کسی کے گلے کے برابر پسینہ ہوگا۔ اسی طرح جب جہنمی جہنم میں ڈال دیے رہیں گے تو سب ایک جیسے نہیں ہوں گے، کسی کے ٹخنے کے برابر آگ ہوگی، کسی کے گھٹنے کے برابر آگ ہوگی، کسی کے کمر کے برابر آگ ہوگی، کسی کے گردن کے برابر آگ ہوگی۔ حضرت سمرہ ابن جندب رضی اللہ تعالی عنہ بیان فرماتے ہیں، یوں کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، منہم من تأخذہ النار الی کعبیہ، کسی کے ٹخنے کے برابر آگ ہوگی، یہ جو پیر کا پنجہ جہاں ختم ہوتا ہے اور چھوٹی سی ہڈی نکلی رہتی ہے نا بازو میں دائیں طرف اور بائیں طرف، اس کو ٹخنا کہتے ہیں۔ تو کسی کے ٹخنے کے برابر عورتوں کے لیے اس ٹخنے کو بند کرنا ضروری ہے، اور مردوں کے لیے اس ٹخنے کو کھلا رکھنا ضروری ہے۔ تو کسی کے ٹخنے کے برابر آگ ہوگی، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَىٰ رُكْبَتَيْهِ، اور کسی کے گھٹنوں کے برابر آگ ہوگی، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَىٰ حُجْزَتِهِ، اور کسی کے کمر کے برابر آگ ہوگی، وَمِنْهُمْ مَنْ تَأْخُذُهُ النَّارُ إِلَىٰ تَرْقُوَتِهِ، اور کسی کے گردن کے برابر آگ ہوگی، لیکن ہوگی سب کے لیے۔ اور ہر ایک کو لگے گا کہ سب سے زیادہ تکلیف مجھے ہی ہو رہی ہے، سب سے بڑا عذاب مجھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کا تذکرہ اس لیے فرمایا تاکہ ہمارے دلوں میں جہنم کا ڈر پیدا ہو، اور جنت کی نعمتوں کا تذکرہ اس لیے فرمایا تاکہ ہمارے دلوں میں جنت کا شوق پیدا ہو۔ جب کسی چیز کا ڈر ہوتا ہے تو آدمی اس سے بچنے کی کوشش کرتا ہے۔ اب ایک آدمی اگر زبان سے کہے میں جہنم سے بہت ڈرتا ہوں اور اعمال اچھے نہ کرے تو اس کا مطلب یہ کہ وہ جھوٹ بول رہا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ فراڈ کر رہا ہے۔ یخادعون اللہ والذین آمنوا وما یخدعون الا انفسهم، ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ نے فرمایا کہ وہ اللہ سے اور ایمان والوں سے فراڈ کرنا چاہتے ہیں، وہ اپنے آپ سے فراڈ کر رہے ہیں، اللہ کو کوئی کیا دھوکہ دے گا۔ اور ایک آدمی کہتا ہے مجھے جنت کا بہت شوق ہے، مجھے جنت میں جانا ہے، میں تو بس دامن پکڑ کے مچل جاؤں گا اور چھوڑوں گا نہیں، ان کے ساتھ فلاں کے ساتھ سیدھے جنت میں چلا جاؤں گا، اور جنت والے اعمال نہیں کرتا، تو وہ بھی تو دھوکہ دے رہا ہے نا، وہ فراڈ کر رہا ہے۔ بھی جہنم کا خوف ہے تو گناہوں سے بچنا ضروری ہے۔ اللہ ہم سب کو، مردوں کو بھی اور عورتوں کو، ہر قسم کے گناہوں سے بچائے، اور خاص طور سے اس زمانے کے جو سب سے بڑے گناہ ہیں تنہائیوں کے گناہ، جو موبائل کے ذریعے ہوتے ہیں، مختلف انسٹرومنٹ کے ذریعے ہوتے ہیں، اللہ ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور اگر کسی کو یقین ہو کہ تنہائی میں میرے ہاتھ میں گناہ ہوتا ہے، تو میں موبائل ہوتا ہے تو میں گناہ سے نہیں بچ سکتا، تو پھر اس کے لیے تنہائی میں موبائل لینا جائز ہی نہیں ہے، وہ سوئچ آف کرے اور رکھ دے، بس جس وقت فون وغیرہ کرنا ہے سب کے سامنے اس وقت وہ استعمال کرے اور تنہائی میں نہ لے۔ اگر اتنا اطمینان ہو کہ نہیں میں تنہائی میں موبائل لے کر کے بھی اگر دیکھوں گا تو اچھی چیز دیکھوں گا، اول تو یہ کہ وقت ضائع کرنا اچھا نہیں ہے، وقت نہیں ضائع کروں گا، بقدر ضرورت کوئی اچھا بیان سنوں گا، کوئی اچھی بات پڑھوں گا، کوئی اچھی سرچنگ کروں گا، اور میں اپنے کو گناہ سے بچا سکتا ہوں، تب لینے کی اجازت ہے، ورنہ ہاتھ میں لینے کی ہی اجازت نہیں۔ تو جہنم سے ڈرنے کا مطلب یہ ہے کہ پھر جہنم سے بچنے والے اعمال کیے جائیں، اور جنت کے شوق کا مطلب یہ ہے کہ پھر جنت والے اعمال کیے جائیں، اور جس کو جنت نصیب ہو گئی اس کو اللہ کا دیدار نصیب ہوگا، اور اللہ کے دیدار سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے، نہ اس دنیا میں نہ اس دنیا میں۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو خواتین بیعت کے کلمات پڑھنا چاہتی ہیں وہ ساتھ میں توبہ کے کلمات پڑھائے جا رہے ہیں، ان کو پڑھیں اور بیعت کی نیت کریں، اور جو پہلے سے بیعت ہیں وہ اپنی بیعت کو تازہ کرنے کی نیت کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت، آمنت باللہ کما ہوا باسمائہ وصفاتہ وقبلت جمیع احکام